تبتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز حاضرین، بعض محافل ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ سیکھنا مقصود ہوتا ہے، کچھ کرنا۔ تو آج کی محفل بھی اسی نوعیت سے متعلق ہے۔ 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات کو جملہ اہل اسلام عبادت کی رات قرار دیتے ہیں اور توبہ کا ایک مناسب موقع سمجھتے ہیں۔ مقصود بھی یہی ہوتا ہے۔ باقی عبادات کسی بھی رات میں کی جا سکتی ہیں، توبہ بھی ہر وقت ہر لمحے کرنی چاہیے۔ بلکہ توبہ کا تو میں آپ کو شروع میں بتاتا جاؤں، حضور علیہ السلام کی سنت ہے روزانہ 100 بار اللہ سے معافی مانگنا۔ روزانہ 100 بار اللہ سے معافی مانگنا۔ تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی خاص رات میں بھی شاید اتنی دفعہ معافی نہ مانگتے روزانہ۔ تو باقی عبادت ثمر بار ہو، ایسی عبادت ہو کہ عبادت نتیجہ دے۔ جب عبادت نتیجہ نہ دے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ رسم ادا ہوئی ہے، عبادت نہیں۔ عبادت نتیجہ دیتی ہے، جو قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، اور نماز روکتی ہے حرام رزق سے، برے طریقوں سے۔ مگر اگر نہیں روک رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز فائدہ نہیں دے رہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم رسم ادا کر رہے ہیں، عبادت قائم نہیں کر رہے۔ اب یہ جو سورہ المزمل، اس کی آیات ابتدائی میں نے پڑھی ہیں کیونکہ قرآن ہے، قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بجائے اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنے کی، اللہ کا قرآن سمجھیں تاکہ ہمارے دلوں پر کوئی انوار اترنا شروع ہو جائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے یا ایھا المدثر، اللہ نے حضور کی ادا کے ساتھ پکارا، تو یہ بھی ایک بڑی شان ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے، اتنا تو ہم سمجھتے رہے کہ اللہ نے حضور کی ادا، چادر اوڑھنے کی ادا کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی شان ہے۔ مگر اگلی جو بات تھی وہ ہم بھول گئے۔ وہ بات یہ تھی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے محبوب چادر اوڑھنے والے، تم کو چادر اوڑھ کر سونے کے لیے مبعوث نہیں کیا۔ قم، چادریں ہٹاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اصل قرآن کا انداز دیکھا نا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے مشہور وہ حدیث سنی ہے، ہرا سے حضور اترے تو گھر آ کر خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، زملونی چادر دے دو۔ کب کبھی تاری ہو گئی تو چادر اوڑھ کر سو گئے، جنہیں لیٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، اب صحیح معنی سمجھو اس کا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ قم، اٹھو، اللیل، رات کو اٹھو۔ حالانکہ رات آدمی
सोने के लिए रखता है, उसमें राहत होती है, सुकून होता है, नींद पूरी करनी होती है, तो अल्लाह नबी से कह रहा है चादरें ओढ़ कर नहीं, आप नबी बन गए हो। यानी नबी को, ये तो फारिग लोग हैं जो ऐसे करते हैं, अल्लाह से गाफिल हो। अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुमिल रात को क़याम करो, या अल्लाह कितने रात को क़याम करना है, कुमिल इल्ला कलीला, इल्ला कलीला का मन है कि थोड़ी सी रात छोड़ दो, बाकी सारे रात ही क़याम करो। यदि थोड़ी सी रात अपनी जरूरत के लिए रख लो, जरा आराम हो जाए, राहत हो जाए, बाकी सारे रात क़याम करो। अब यहां क़याम का माना भी समझो। क़याम का माना ये होता है कि बंदा अपने रब के हजूर रूबरू खड़ा हो जाए। ये जो क़यामुल लैल होता है ना, रात को खड़ा होना, इसका माना यह है कि बंदा अपने रब की बारगाह में रूबरू खड़ा है। अब जब ये तसव्वुर पक जाए, फिर बंदे को ये मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा कुदरत वाला रब क्या शान है, क्या शान रखता है। जब ये असल में रात में खड़े होने का मकसूद है कि बंदे को अपनी समझ आए कि मैं किस हैसियत में हूं और रब के मुझ पर क्या एहसान है, मैंने किन चीजों का जवाब देना है। ये क़ियामुल लैल है। हमारे यहां ये तंबीह के तौर पर मैं अर्ज करूं, हम क़याम नहीं करते, हम रस्म ये मैं जुमले जो करते हैं अल्लाह पाक उनकी कबूल करें। जो भी खड़े आज भी जिन्होंने करना है अल्लाह कबूल करे। ये होता है समझाने के लिए तंबीह, खुद को भी और आपको भी। क़याम इसलिए नहीं कि हम और तरीकों से करते हैं। शैतान है ना, हर चीज में वो हमारी हर खालिस चीज में मिलावट करने की कोशिश करता है और हम उसकी जद में आ जाते हैं। मसलन यही है ना, अब हम मसलन आज की रात कह लो, आज हमने उठना है ना, तो हमारे ज़हन में ये नुक्ता वो हटाएगा कि तू तन्हाई में अपने रब के सामने खड़ा हो, इससे वो तुम्हें मोड़ेगा। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जहां जम घटा हो, लोग इकट्ठे हो, जरा रौनक भी हो, गहमा गहमी भी हो और रस्म नमाज भी हो। ये सोचने वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं। अब और फिर ये क़याम नफली है, नफली है। अगर मसलन मैं कहता हूं, खुद को कह रहा हूं, आप सुन ले, आपको मसलन जो समझे, आपको नहीं कह रहा, खुद को कह रहा हूं। अगर ये इस क़याम के साथ हमारी इतनी ही दिलचस्पी इखलास वाली होती तो रोजाना 5 बार अजान होती है। वो तो क़याम फर्ज है, उसके लिए नहीं आगे बढ़ते। और ये नफली क़याम है, इसके लिए क्यों आ गए? इसलिए कि इबादत में शैतान ने और चीजें मिला दी, जम घटा, रौनक, जरा सी तफरीह, कुछ इबादत के लिबासे में ये बहुत सारी चीजें रियाकारी दाखिल हो गई। ये तो इन चीजों से बचो। मसलन मैं ये कहता रहा हूं, आपको मैं नहीं कहता, आप जो भी इस टाइम है, मैं कहता रहा हूं, मैं जुमा पर भी इस पर बहुत का पोस्टें देखते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया है, मसाजिद के ऐलान लिखे हुए हैं कि फला वक्त नमाज तस्बीह बा जमात अदा होगी, फला वक्त होगी, फला। तो मना है मेरे भाई, साफ बात, बिल्कुल मना है। जिन नमाजों का जमात के साथ पढ़ने का हुक्म है कुरान में और सारी जिंदगी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, उनमें तो हम शामिल नहीं होते, उन नमाजों की सफ़ों की ज़ीनत नहीं बनते। और जो नमाज ना हजूर ने जमात से पढ़ाई, ना सहाबा ने पढ़ाई, उनकी हम तशहीर करते हैं कि हम पढ़ा, ताकि लोगों की नजरों में हम इबादत गुजार और जाहिद साबित हो सके। तो इन चीजों से बाहर आओ। मैं आपको कह रहा हूं बतौर नसीहत, इन चीजों से निकलो, खलवत में अपने आप को अपने रब के सामने पेश कर दो।
دیکھ رہا ہو، ادھر تو ہو ادھر تیرا خدا ہو. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ ترمذی میں حدیث ہے نا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اور فرش پر وہ تنہائی میں چمک رہے ہوتے ہیں. جو جم گھٹے میں ہوتے ہیں نا ان میں چمک نہیں ہوتی، وہ چمک یہاں ریاکاری کی ہوتی ہے. جو اثر روحانی چمک ہوتی ہے وہ تنہائی میں. ہمارے ہاں تو اس قدر رواج ہے، کوشش بھی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے پھر پوچھتے ہیں ہمارے لوگ آج پھر، ہاں بھائی تیرے نفل کتنے ہو گئے؟ او خدا کے بندو کیا ہم نے بنا رہے؟ بالکل خبردار کچھ ایسا نہ کرنا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ضرورت ہی نہیں ہے. اور خاص بات جو آپ کو میں کہوں، آج تربیت کی بھی رات ہے نا، یعنی تربیت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے یا کیا نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو آپ نے دل میں رکھ. جس بندے کے ذمے فرض باقی ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ جس بندے کے ذمے فرض باقی ہوں، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جو نمازیں اس کی رہ گئی، ہر بندے کو اپنا پتہ نہیں ہے، دوسرے کو نہ بتائے، اپنے سے بات کرے. جس کی نمازیں فرضی رہتی ہو وہ نفل نہ پڑھے، وہ نفل نہ پڑھے. کرے کیا؟ بالکل کسی بندے کو نہ بتائے، صرف اپنے دل میں رکھے. وہ دل اللہ کی جلوہ گاہ ہے، ادھر دل میں رکھے، ادھر خدا جانتا ہے. جتنے پڑھ سکتا ہے نا اپنی قضاؤں کی نیت کر کے پڑھے. یہ بندوں کو نہ بتائے کہ میں یہ کر رہا ہوں نا، چھوڑو بندوں کو، بندے یہی سمجھے کہ جو بھی نفل یا جو بھی سمجھ لے پڑھ رہا ہے. آپ نے اللہ سے 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 پڑھ لو، یعنی جس ترتیب کے ساتھ آپ چاہتے ہیں. بے شک لوگوں کے اپنے اندر اپنا بھرم رکھو، پر دل سے اپنے رب کے حضور یہ رکھو، یا اللہ رو کر اگر ہو سکے تو کوئی آنسو آنے دو. یا اللہ مجھ سے فرض رہ گئے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں اپنی گناہ گاری کا، اپنی کوتاہی کا، کمی کا، مگر آج کی رات میں تیرے در پر آ گیا ہوں. جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان فرضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو تو مہربان ہے، جو مجھ سے ہو سکے وہ قبول کر لے اور جو رہ جائے تو معاف کر دے. ٹھیک ہے، سمجھو یہ بات آپ نے اللہ سے کرنی ہے، بندوں سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کل اللیل، رات کو کھڑا ہو جا. بلکہ یہ صحیح بخاری آپ پڑھیں نا، بخاری میں مثلا کل اللیل، حضور رات کو اٹھتے تھے نا، رات کو اٹھتے تھے، وہ کسی کو جگاتے نہیں تھے، یعنی کسی کو جگاتے نہیں تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اٹھتے ہو تو ہم 2-4 اور بندوں کو کوئی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ تم بھی اٹھو اللہ کی، مگر مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو پتا چلے نا کہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ان سے بچو. حضور نہیں اٹھاتے تھے، عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے. اور بخاری کی حدیث میں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر میں لیٹی ہوتی اور حضور اٹھ کر قیام اللیل کر رہے ہوتے. اور وہ جگہ بھی کیونکہ تھوڑی تھی، حضور جب سجدے میں آتے تو ام المومنین اپنے پاؤں جو ہے وہ سمیٹ لیتی، جب قیام میں جاتے پھر آگے پھیلا لیتی. تو یہ جو سمجھانا چاہتا ہوں میں یہ بات، اگر دوسرے کو جگانا ہوتا تو حضور عائشہ کو ہی جگا لیتے نا. ٹھیک ہے، ڈسٹرب نہیں کی ہے دوسرے کو. ٹھیک ہے، ویسے ترغیب دو، بچوں کو بھی آپ لوگ کو ترغیب دو، بیٹا رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مگر ان پر لازم نہ کرو کہ ضرور اٹھ نہ. وہ صرف فرض کے لیے ہوتا ہے، فرض نمازوں کے لیے، جو ہم کرتے نہیں ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو کرنا ہے ذاتی طور پر کرو اور اللہ کے لیے کرو. پھر
ایک ہے اللہ کو منانا سجدے کے ذریعے، اللہ کو منانا تلاوت قرآن کے ذریعے، اللہ کو منانا رو کر، گناہوں پر نادم ہو کر۔ ہر بندے کا مزاج اور طبیعت اپنی ہے، الگ الگ ہے۔ جس بندے کو جو ذریعہ بہتر لگے وہ اختیار کرے، مقصود ہے رب کو منانا۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو۔ اگر تمہارا دل مائل ہے کہ میں ذرا کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رو لوں تو ایسا کرو، یہ سب سے بہتر ہے۔ تلاوت کے ذریعے سمجھتے ہو تو ایسا کرو۔ تو باہر یہ اس نسبت سے بات ہو گئی، اللہ نے فرمایا چادر اوڑھنے والے چادریں ہٹا دو، اتار دو، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو، الا قلیلا، تھوڑی سی رات چھوڑ دو، اگر کچھ منہ قلیلا او زد علی، فرمایا ایک یہ جو قیام کرتے ہو نا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر قیام کرتے اللہ کی محبت میں اتنا گم ہو جاتے کہ رات بیت جاتی، مدینے کا تاجدار مصلے پہ ہوتا، یہ پنڈلیاں جو ہیں یہ سوج جاتی، ورم آ جاتا۔ عائشہ نے کہا پیارے تم اللہ کے محبوب بھی ہو، نبی بھی ہو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی مشقت کرنے کی؟ تو میرے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ اب پنڈلیاں سوچ گئی تو ہوا کہ نبی نے نہیں بتایا، پھر رب نے دیکھا، یعنی مشقت اتنی کہ پنڈلیاں بھی سوچ گئی ہیں، رب نے کہا اب ون کس من ہو کلیلا، پیارے تھوڑا سا گھٹا لو۔ دیکھو لطف تو اس بات کا ہے نا، لطف اس بات کا ہے کہ آدمی عبادت اس انداز میں کرے کہ اس کی رحمت لپک کر آئے اور کہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ قبولیت ہے نا، دن کو پیارے گھٹا لو۔ اور جب گھٹانے کی بات ہوئی تو اب مصطفیٰ جان رحمت کی تسکین میں کمی آ گئی گھٹنے میں، تو اللہ نے وہ بھی گویا کہ حضور کا دل شکستہ نہ کیا، فرمایا او زد علیہ، تمہاری مرضی ہے، تھوڑا سا بڑھانا چاہو تو بڑھا بھی لو۔ دیکھیں نا اللہ، ہاں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوبصورتی سے پڑھو۔ اچھا میں اب آپ کو بتاؤں، شیطان قرآن بار بار کہتا ہے کھلا دشمن ہے شیطان، اور وہ دشمن ایسا نہیں ہے کہ تمہاری زمین پر قبضہ کر لے گا، تمہارا راستہ بند کر دے گا، تمہارا کوئی فصل اٹھا لے گا، نا، وہ تمہاری عبادات کو اس طرح مخلوط کرے گا کہ وہ قبولیت کے درجے میں نہ جا سکے، یہ دشمنی ہے اس کی۔ تو آپ دیکھیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو خوبصورتی سے۔ میں اب آپ کو دھیان کرنا اس بات کی طرف، ترتیل کہتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مخرج سے حسن صوت کے ساتھ ادا کرنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور اس کو موٹا سا یوں سمجھے کہ جس طرح محافل میں ایک قاری صاحب جو ہے نا یعنی لمبے لفظ کر کے خوبصورتی سے آواز اٹھا کر لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کو یوں سمجھے وہ ترتیل ہے۔ تو جو ذرا روانگی سے پڑھے، لہجے کا اختصار ہو، الفاظ کی زیادہ لمبائی، اس کو حدر کہتے ہیں، حدر کہتے ہیں۔ اب ترتیل جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے حضور کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، پیارے قرآن کو ترتیل سے پڑھو، رات کی نمازوں میں ترتیل سے پڑھو۔ خدا کی قسم وہ قرات اور تلاوت کا منظر ہی کیا ہوگا جب خدا سن رہا ہو، مصطفیٰ پڑھ رہا ہو، وہ بھی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو، ترتیل۔
اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں شیطان نے کہاں سے گمراہ کیا؟ جب ہم محفل میں ہوں، مثلا جہاں میں ممبر پہ اس وقت بیٹھا ہوں، اب میں اگر قرآن پڑھوں گا تو میں بڑا بنا پھبا کر جو ہے وہ پڑھوں گا، تو کیا یہ ترتیل میں نے خدا کے لیے اختیار کی؟ یہ تو لوگوں کو سنانے کے لیے کی، ان سے واہ واہ کروانے کے لیے کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ جب رات کو اکیلے کھڑے ہونا نماز میں، پھر ترتیل سے پڑھ کر دکھاؤ۔ یہ زور، یہ آواز کے اتار چڑھاؤ، یہ اس وقت دکھاؤ تاکہ تمہارا رب سنے، ملائکہ سنے۔ اچھا، اگر آپ بس میں دیکھیں، اگر سٹیج پر ہم نہ پڑھ رہے ہوں، جیسے کسی اور موقع پر ہو، یا بلکہ میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا ہم اپنی نمازیں جب خود پڑھ رہے ہوں یا کوئی سنتیں یا پڑھ رہے ہیں، کیا ان میں قرآن ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں؟ اس وقت تو چلو کچھ ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے سننا ہوتا ہے نا، تو جب ہم تنہا خود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی اہتمام ہم کرتے ہیں کہ ہم قرآن ترتیل سے پڑھیں؟ نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ شیطان نے پنجے مضبوط گاڑ دیے ہیں۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے، ہماری عبادات بھی خالص نہ رہ گئی، دکھلاوا، لوگوں کی خوشامد وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں در آئیں، اور عبادت اس وقت ہوتی ہے جب یہ ساری چیزیں کٹ جائیں، صرف اپنے رب سے رابطہ جڑ جائے۔ مثلا بخاری کی یہ حدیث الایمان ایک مشہور ہے، حدیث جبریل بھی اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے تھے، چند مسئلے پوچھے، اس میں سے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اس کا جواب دیتے ہوئے اخبرنی عن الاحسان، احسان، یہ تین مسئلے، اور چوتھا جو ہے وہ قیامت کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں احسان کی تعریف میں یہ بیان کیا، ایک ہوتی ہے مثلا اسلام ہے نا، اسلام کی تعریف میں حضور نے بیان کیا اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ اسلام کا شعبہ ہے۔ اب آگے جبریل نے پوچھا تھا یا محمد اخبرنی عن الاحسان، پیارے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کأنک ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اب دیکھیں اقامت صلاۃ میں اور احسان میں فرق ہے۔ نماز تو رسمی طور پر بھی کھڑے ہوگا، نماز اقامت بظاہر تو ہو گئی، آگے اس میں احسان پیدا کرنا ہے نماز کے اندر، وہ کیسے ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، ایسا لگے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یعنی یہ احسان کی تعریف میں کہا۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، نمازوں میں ترقی لاؤ، احسان تک پہنچنا ہے۔ انت اب اللہ کی عبادت یہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اس کو دیکھ پائے تو کم از کم یہ تصور پختہ کر کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب تنہائی اور خلوت کی سمجھ آئی، یعنی بندہ صرف اپنے معبود کے رابطے میں ہو، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اگر کچھ اور ذہن میں آ گیا پھر وہ نماز نہ رہی، وہ احسان نہ رہا، اس میں اور کچھ چیزیں خلط ہو گئی، مخلوط ہو گئی، تو اسے کٹ کر حسن نماز قائم کرنا،
یہ احسان کی صورت میں مثلا آج کی رات ہی ہے نا، تو یہ مشق کرنے کی کوشش کرو کہ کیا ہم پر کوئی ایسا لمحہ گزرتا ہے کہ جب صرف میں ہوں اور ادھر میرا رب ہو. یعنی یہ مشق کر مشق. اگر کوئی ایک آدھا لمحہ بھی آج کی رات گزر جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہم حق کے راہ پر چل نکلے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے حضور کو کہا تھا اب اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیل. آگے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری قول ڈال رہے ہیں. اس کا معنی مفسرین نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم پر اور قرآن نازل کریں گے جس کی ذمہ داریاں تم نے اٹھانی ہیں، جو اس میں ہوگا وہ آگے نافذ کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. یعنی ذمہ داری اٹھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. اور پھر قرآن کی جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. ذمہ داریاں مشکل ہوتی ہیں، ذمہ داریاں نبھانی ہیں. تو یہاں مفسرین نے ایک بات کی کہ اللہ پاک نے پہلے حضور کو قیام اللیل کا حکم دیا، قرأت قرآن بالترتیل کا حکم دیا. ان چیزوں کے بعد یہ کہا کہ میں تم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والا ہوں. مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک اپنے حبیب کی استعداد کو بڑھا رہا ہے. وہ حضور کے لیے یہ قیام اللیل وغیرہ یہ تیاری ہے ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے جو خدا نے ان پر نازل کرنی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں ہم تو تیاریوں والوں میں بھی نہیں ہیں. ہم تیاری والوں میں بھی شمار نہیں ہوتے. ہم جو لوگ ہیں چاہے جائے کہ ذمہ داریوں والے میں آ جائیں. تو اس لیے مثلا شیخ سعدی نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داریاں اٹھانی ہیں تو اس تیاریوں میں اس لیے انہوں نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند. یعنی نیک لوگوں کی سنگت میں اگر تربیت پا تو آہستہ آہستہ تو نیک ہو جائے گا. تیاریاں ہیں نا. صحبت طالب ترا طالح کند. اگر برے اور غفلت کا شکار لوگوں میں تیرا اٹھنا بیٹھنا رہا تو اسی طرح کا تو بھی رہے گا. تو لہذا ہوش میں آ. اللہ نے فرمایا اے محبوب دن بھر تمہاری مصروفیات بہت ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن بھر تمہاری مصروفیات ہوتی ہیں دن کو. تو کیا مطلب پہلی آیت میں کیا تھا رات کو اٹھ. اب کہا جا رہا دن کو اس لیے نہیں کہا کہ اور مصروفیات لوگوں کے ساتھ تمہاری بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب اندازہ کرو یہ ابھی تیاری کے مراحل ہیں. دن بھر لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے ہو اور رات کو کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرنا ہو. سمجھے؟ تو ہم کس بات کی مولی ہیں یا کیا کر رہے ہیں جس کو ہم کوئی کہہ سکے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب اس کا یہ وہ آخری آیت ہے جن میں جو میں نے آج پڑھی اور عنوان کے لیے اس میں فرمایا دن بھر تو تمہاری مصروفیات رہتی ہیں. اب رات کی بات کر دی مگر یہ بات وَاذْكُرْ اسم ربک یعنی وَاذْكُرْ اسم ربک اپنے رب کا نام ذکر کرو. اپنے رب کے نام کا اچھا بالکل جو گھر کی محفل سمجھے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں میرے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ بولو. دیکھو نا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کا ذکر کرو. اور مقام پر ہے قرآن میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ بلکہ وہ یہاں پر نہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ رب کا نہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کر.
اس کو سمجھے نا. مثلا یہ فرق نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی کہے تو اپنے باپ کا نام بتا. باپ کا تو پتا ہے نا, اس کا نام پھر آتا ہوگا تو بتائے گا نا. رب تو ہمارا ہے نا. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, پیارے اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اب بولو ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. بولو یہ جھجکنے والی بات نہیں ہے. ہاں, پورے دھڑلے سے ہمارے رب کا نام اللہ ہے. بلکہ یاد ہے رب جل, ایک ذکر کرتے ہیں ہمارے صوفیہ, رب جل رب جل. اس کا معنی یہ تکرار کر کے دل کو منانا کہ دل مانے کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, رب جل. تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اللہ کے نام کا ذکر, جب تسبیح پڑھو اللہ کے نام کا, اللہ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ, یعنی اللہ آئے وہ ذکر کرتے جاؤ. اور فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتل کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا. ایک شہر مثلا یہ کمر ہے, اس کو کاٹ کر یہاں الگ کر دو. تبتل یعنی بالکل کٹ جانا, رابطہ ہی نہ رہے, اس کو تبتل کہتے ہیں. تبتل کٹ جاؤ یا کٹ جانا اختیار کرو. کیسے؟ دنیا سے, دنیا معافی ہاں سے. تبتل الہی ادھر سے کٹ گیا تو کہاں جاؤں؟ فرمایا الہی ہے. الہی ہے کا معنی اس کی طرف. الہی ہے کا معنی عربی میں الہی عربی ہے نا, الہی ہے اس کا معنی اس کی طرف. دنیا سے کٹ جاؤ اور اپنے رب سے جڑ جاؤ. تبتل الہی تبتیلا. یہ تبتیلا جو ہے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. یہ اس وقت آتا ہے جب پہلے بیان شدہ فعل کے معنی میں زور دینا ہو, یعنی اس کو ہلکا نہ سمجھنا. یہ لازم ہے دنیا سے بالکل کٹ کر اپنے رب کے ہو کر رہ جاؤ. یہ عبادت ہے, یہ ذکر خدا ہے. ہماری پوزیشن کہ ہم نماز کی نیت کر کے بھی رب کی طرف رجوع نہیں کرتے, ادھر دنیا سے جڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیو اس پر دھیان دو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو لفظ ہے نا تبتل, یہ بڑا غور طلب ہے. اس کا مادہ ہے با تا لام, باطل. اس کو باب تفاعل پر لے کر یہ امر کا صیغہ استعمال ہوا. تبتل کٹ جاؤ اور خدا سے جڑو. اور جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے, انبیاء تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, اس کے بعد انبیاء علیہ السلام, اس کے بعد جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کو بطول کہتے ہیں. یہ بطول جو ہے نا, یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہی ہے با تا لام, بطول. ویسے تفاعل سے ہے تو ہو گیا نا اپنا متبتل, اور مبالغے میں مجرد کے صیغوں میں یہ بطول آئے گا. بطول کا معنی وہ ذات جو دنیا سے منہ پھیر لے اور اپنے رب کی ہو کر رہ جائے, اس کو بطول کہتے ہیں. اور دنیا میں ہماری امت سے پہلے سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا, حضرت سیدنا عیسیٰ کی ماں, وہ بطول کہلائیں. وہ بطول کہلائیں. کیوں؟ اس لیے
کہ انہوں نے بالکل دنیا سے کٹ کر محراب مسجد میں وہ اعتکاف میں زندگی بھر کے لیے انہوں نے خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. بس یعنی میں دنیا کا کچھ نہیں کروں گی، نہ میری غرض دنیا سے نہ دنیا کے مافیا سے، میں صرف رب کی بندی ہوں. تو البتول کہلائیں، یعنی یہ ہوتا ہے، یہ پہلی امتوں میں ہوئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، یعنی امت مسلمہ میں اس امت میں جو بطول کہلائیں ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا. اور آپ کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا سے غرض نہ رکھی، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. اور اللہ کی حکمت بھی کچھ ایسی تھی، کیونکہ بندے کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں لوگ عموماً دیکھتے ہیں ان کے باپ دادا کے اثرات، خاندانی خوبیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بچہ نہیں چھوڑا، یعنی بچہ تو پیچھے چھوڑا نہیں ہے نا. تو اب قدرت کو منظور تھا، قدرت کو جو منظور تھا کہ مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبیاں ان کی لخت جگر سیدہ زہرا میں دکھا دی جائے. ساری خوبیاں جو شخصی خوبیاں ہوتی ہیں، جو فضیلت معاب ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری خالق کائنات میں حسنین کی امی سیدہ کی ذات میں رکھ دی. اور یہ دور جس میں ہم جا رہے ہیں، مثلا جس طرح ہم آگے ذکر کر رہے ہیں، شیطان کی زد میں رہتا ہے بندہ. مومن بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس کا ہاتھ دامن مصطفیٰ سے جڑا ہو، وہ بچ جاتا ہے، ورنہ شیطان کی زد میں ہے. اس امت کی بطول پر دیکھیں نا، وہ بھی لوگ ایمان اسلام اپنے قد و قامت اپنے وقار اور عزت کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سارے علم و دانش کے ساتھ سیدہ زہرا پاک کی ردائے اقدس پر داغ لگائے. یعنی جہاں ان کے ایسی چیزیں ان کی طرف منسوب کی جو عام مسلمان کی طرف بھی منسوب کی جائے تو آدمی مجرم کہلاتا ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کی طرف منسوب کی جو اس امت کی اولین البتول ہے، بطول ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وہی ذات ہے جس میں بڑے بڑے آ جاتے ہیں اور اس جنگل میں بڑے بڑے، یقین کریں، بڑے بڑے اپنے آپ کو اہل علم کہلانے والے، بڑے بڑے جب و دستار والے زد میں آ جاتے ہیں. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے عقیدت کے ساتھ جڑے رہو، عقیدت کے ساتھ جڑے رہو تو پھر بات بن جاتی ہے، ورنہ نہیں. تو آج کی رات یہ جو لفظ ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کی مشق کرو اگر ہو سکتی ہے. تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور ہمیشہ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیشہ اپنے رب کا نام یاد رکھنا ہے، اپنے رب کا نام یاد رکھنا ہے. ہم نے اللہ، وہ حضور ایک وظیفہ دیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، وہ سن لیں آپ بھی. صحابہ کو پکواتے تھے، رضیت باللہ ربن یا رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. اب سمجھ آئی؟ یعنی دین کی تربیت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ اللہ تو سارے کہہ دیتے ہیں نا. حضور کے بتائے ہوئے جملوں میں دیکھو، کسی کو کہہ لینا ٹھیک ہے وہ ہے یہ الگ بات ہے، مگر اس کے ہونے پر راضی ہونا اور بات ہے. یہ آدمی ہمارا بھی افسر ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن افسر ہونے کا اقرار ہے، راضی ہونے کا تو نہیں ہے نا.
मुमकिन है तो वो मजबूरी से कर रहा। हजूर कहते थे कि जो कहो, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर राजी है, व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीया, और मदीने वाले के नबी होने पर राजी है, व बिल कुरान किताबा, और कुरान के किताब होने पर हम राजी हैं, हम राजी हैं। तो मेरे भाइयों, जब ये तबत्तुल या ये रजा का सौदा बन जाए तबत्तुल, फिर आदमी तो उधर होता है ना, उसका सारा ध्यान उधर होता है। जिस तरह मैंने अल बतूल का कहा, सैयदा ज़हरा पाक की सुन्नत की, अब तुम्हें यह समझ आए, जब इस दर्जे पर जाए बंदा, फिर जब इसको दुनिया की जरूरत पड़े, फिर अरश से मलाइका आते हैं, वो चक्की पीस जाते हैं। उसका माना यह होता है कि इसने तबत्तुल इख्तियार किया है, ये बतूल है, वो सारा कुछ छोड़कर मेरी तरफ रजू कर गई, अब उसके दुनिया के काम हमारे जिम्मे हैं। बस देखा ना, पहली बतूल जो मरियम का मैंने कहा था, मरियम का कहा, क्या वो खाना पीना छोड़ गई थी? नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ा। हाँ, आपने आप को दुनिया से कटकर अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो अल्लाह ने उनके लिए क्या किया? उनके हुजरे में तरो ताजा बेमौसमे फल आ जाया करते थे, वो खा लेते। क्या मतलब यह है कि उसने हमें अपनाया और उसकी जरूरतों का ख्याल अब हम रखेंगे। जब बाहर चली गई वो उस दर्द सेह की वजह से, वो कुरान में है ना, तो जिस खजूर वो तना था जिसके साथ टेक लगाकर बैठी, तो कोई समझ ना आए तो क्या है, तो वहां अल्लाह पाक ने जो लफ्ज बोले ना, वो इतने ही है, यानी हुज़ी इलैकी बिजज़इन नखला, तना खुश्क था, उसकी टहनियां थी, कुछ कोई शय नहीं थी, तो अल्लाह ने थोड़ा सा उनको हरकत में आने का कहा। वहुज़ी बतूल है ना, ये हर एक के लिए नहीं होता, ये याद रखना, ये बतूल है। वहुज़ी इलैकी बिजज़इन नखला, ये खजूर की टहनी को थोड़ा पकड़ कर ना थोड़ा सा हिला दो, है कुरान कह रहा है, यानी अल्लाह उतार रहा है, मरियम को कह रहा है, वहुज़ी इलैकी बिजज़इन नखला, थोड़ा सा टहनी पकड़ कर ना हिला दो। अब वो भी सोचने लगी, बंदा सोचता है हिलाने से क्या हो जाएगा, खुश क्या, कुछ भी नहीं है, मगर थोड़ी सी वो हरकत दी ना, तो साकित अलई की रुतबन जनिया, इधर से हरकत हुई, उधर सूखी टहनियों से तरो ताजा मीठी खजूरें बरसात की तरह झड़ पड़ी। रुतबन जनिया, फरमाया खाओ खाओ। या अल्लाह, और भी बड़े भूखे हैं दुनिया पर, रोटी नहीं मिलती को नहीं। फरमाया कोई बतूल ऐसा है तो बता। समझी नहीं बात? और भी जरूरतमंद भूखे हैं, बैठे हैं, रोटी नहीं आती इस तरह ऊपर से, तो या अल्लाह ये क्या निजाम है, किसी के लिए नहीं आती तो और उधर आ रही है। फरमाया वो बताना जो बतूल हो तो फिर रोटी ना आए, वो बता। बतूल तबत्तुल इख्तियार करना तुम्हारा काम है, फिर रोटी पहुंचाना उसका काम है। अगर तुम तबत्तुल इख्तियार करते हैं नहीं, आपने दुनिया के काम तुम अपनी कुदरत में और अपने हाथों में रखना चाहते हो, तो फिर खुद कमाओ। अल्लाह ये कहता है, फिर अपने आप जानो। फिर वो प्याज मसूर की दाल वो खुद जो है लो, निकालो जितना निकलता है। हाँ, बतूल बन जाओ तो फिर खुदा वारिस है, खुदा। अब ये समझाने लगे, तो दूसरी बतूल सैयदा ज़हरा पाक बतूल है। जब तबत्तुल हो गया, अल्लाह से जुड़ गई, तो अब अगर आटा पीसने की, दाने पीसने की जरूरत आए तो ज़हरा तो उधर है मुतवज्जे, उधर से फिर खुदा मलाइका भेज देता है, चक्की चला कर आओ। हाँ,
وہ تو ادھر متوجہ ہے، اگر عید آ گئی ہے تو اللہ جنت سے لباس بھیج دیتا ہے، یہ تیرے بچوں کے کپڑے ہیں۔ کیوں؟ بطول ہے نا، بطول۔ اب ہم لوگ پوچھتے ہیں نا، یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ ساروں کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ جہاں نوٹ کرو، یہ اس کے ساتھ ہوگا جس نے تبتل اختیار کیا، اس کو یہ نعمتیں میسر ہوگی۔ اگر دنیا کی دم دل میں پڑے رہو اور پھر کہو کہ اوپر سے منو سلوا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، تبتل اختیار کرو، پھر دیکھو اس کی نعمتیں کیسے اترتی ہیں۔ تو حضرات، ہم نے آج کی یہ ٹائم کا ہو گیا کافی بھی، تو صرف گفتگو آج صرف کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے، صرف تمہارے نہیں ہے، یعنی میرے اپنے کے لیے بھی، اس کو کہتے ہیں خطاب بالنفس، یعنی ایسی باتیں کرنا جسے خود بھی سمجھو اور دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اس انداز میں کیے خالق کائنات جل وعلا ہمیں ان کو سمجھ کر اپنے اعمال نامہ میں حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ایمان میں نور، خوشبو اور مٹھاس پیدا کرے میرا اللہ، اور اسلام کی اطاعت ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، پڑھو۔